چلے جی آگے ذرا بڑھتے اور ذرا سیاسی پکچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو وہ ہمارا فیوریٹ ٹاپک جس میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی پارٹی کا فال چل رہا ہے، یہ ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا جی، ہوا کچھ ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہوا ایک اہم اجلاس جس میں اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے. ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور سلامتی کی صورتحال کا اس میں جائزہ بھی لیا گیا ہے، اور جہاں مہنگائی کی صورتحال اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو معاملہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا اس حوالے سے بھی بات کر لی گئی، کیونکہ ستی ہمارے پاس اب ٹائم بہت ذرا کم رہ گیا ہے. اب 2 سال کا ٹائم رہ گیا ہے. It is almost seems next to impossible. مدیہ یاد ہے آپ کو جب وہ ہم بات کر رہے تھے کہ 35 اعتراضات اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ معاملہ رک گیا تھا، 70 سے شروع ہوئے تھے. اچھا پھر دوسری چیز یہ تھی کہ اس کے اندر پھر ایک پہلو یہ بھی آیا تھا کہ جو مشین تھی اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ایک تو اس کے ایکوائر کرنے میں اس کے اوپر اخراجات بہت آئیں گے، دوسرا یہ بھی تھا ساتھ ساتھ کہ اگر سینسس نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. بالکل جی، مردم شماری ضروری ہے. بالکل جی. وزیر اعظم عمران خان نے 11 نومبر کو ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے مقاصد پر وزراء کو اعتماد میں لیا ہے. دوسری جانب گزشتہ روز حکومت کے لیے اچھا دن ثابت نہ ہوا اور قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے 2 بلوں پر متحدہ اپوزیشن کے ہاتھوں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متعلق شہباز شریف کی زیر صدارت اپوزیشن کا بھی اجلاس ہوا جس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ حکومت کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شکست دی جائے گی اور نیب ترمیمی بل سمیت تمام حکومتی بلوں کو مسترد کرنے کی حکمت عملی بھی ساتھ میں طے کی گئی ہے. بالکل جی. اور یہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے بنتی جا رہی ہے، اوپر سے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کرے، لیکن مہنگائی کا چیلنج ہے اور بڑے چیلنجز ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل جی، اس حوالے سے بات کریں گے. تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالیہ ویلکم ٹو باخبر سویرا. عالیہ یہ کہے گا کہ اپوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک ساتھ اسٹرانگ ہو رہی ہے، متحد ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزوں میں ان کا اتفاق بھی ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ یہ جو دونوں نام لیے آپ نے، آپ کو تھوڑا سا یاد کرا دوں، یعنی جنرل ضیاء کی باقیات اور بھٹو کی باقیات اب ایک دوسرے سے ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے ہاتھ ملانے کو تیار ہے. تو سب سے پہلے تو یہ افسوس ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ایک جمہوری حکومت کو گرانے کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک بات ثابت ہو جانی چاہیے کہ یہ جتنے نااہل 35 سال حکومت کر کے تھے اتنے ہی نااہل یہ اپوزیشن میں آ کر ہوئے ہیں. یعنی ایک عمران خان جب پچھلی دفعہ ان کی 2/3 میجورٹی کے آگے اپنی 30 سیٹوں کے ساتھ تنو تنہا ان کا مقابلہ کر رہا تھا، اور آج حکومت میں بھی عمران خان صاحب تنو تنہا ان 11 جماعتی کرپٹ ٹولے کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ سیاسی بے روزگار ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو گئے ہیں. تو بات وہی ہے کہ یہ تیسرا سال ہے اور وہی نومبر کا مہینہ ہے کہ یہ جس طرح سے حکومت کے اگینسٹ احتجاج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. کبھی آپ اسے مالانا کا آپ لانگ مارچ کہہ لیں یا پی ڈی ایم کی جلسیاں کہہ لیں، تو یہ نومبر کے نومبر اکٹھے ہوتے ہی رہتے ہیں. اور حکومت کو یہ تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپٹ اور بے روزگار ٹولے سے نہ حکومت کو پہلے کوئی خطرہ تھا نہ حکومت کو اب کوئی خطرہ. اچھا عالیہ یہ کہے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نیب ترمیمی بل کا جنازہ نکال دیں گے. اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بڑے پر اعتماد اور بڑے پر امید ہیں، آپ کو اس کے پیچھے کیا ریزن لگ رہی ہے؟ اپوزیشن لیڈر صاحب کے بارے میں تو میں یہی کہوں گی کہ یہ وہی اپوزیشن لیڈر ہیں جو پہلا نیب آرڈیننس آیا تھا اس میں انہی کا لائر اس نیب آرڈیننس کے اگینسٹ پلی لے کر گیا تھا. ابھی بالکل ریسنٹلی پچھلے مہینے کی بات یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اسی نیب آرڈیننس کے اندر شہباز شریف صاحب کے لائر نے پلی لی تھی کہ نیب آرڈیننس کے لحاظ سے ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونا چاہیے، یا یہ نیب آرڈیننس جو ان کو اپنی فیور میں لگتا ہے. تو یہ وہی کہتے ہیں نا کہ اوپر سے شور مچائے جاتے ہیں اور اندر سے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ان کو این آر او دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کے وکیل بھی یہی نیب نامہ لے کر اپنے عدالت میں پیش ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے ریلیف لینے کے لیے. اب اگر نیب میں ان کو وہ ریلیف نہیں مل رہا تو اس کے اگینسٹ یہ احتجاج کرنے کو تیار ہے. بیسیکلی یاد کرانا پڑتا ہے نیب کا چیئرمین بھی انہی پارٹیوں کا جسے کہہ لیں کہ مل جل کر ملی بھگت سے لگایا ہوا ہے، اور وہی نیب بھی انہی کی بنائی ہوئی ہے. نیب چیئرمین سے لے کر نیب کے ایک نائب قاصد تک
सब इन्हीं के लगाए हुए हैं, यानी इनकी अपनी सिलेक्शन पर भी ये लोग जो है ना जिसे कह लें कॉन्फिडेंट नहीं है, और जहां जहां इनको लगता है कि इनको इस हुकूमत से एनआरओ नहीं मिलेगा वहां वहां ये एहतजाजी तहरीक चलाते हैं। यानी कि आप ये समझते हैं कि एनआरओ देना हुकूमत का इख्तियार है। बहरहाल इस पे हम बात नहीं करते। ये पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, इसके लिए अपोजिशन तो मुत्तहिद दिखाई दे रही है, जिसका उन्होंने कल एक सबूत भी दे दिया। उनका लाएमल मौजूद है, आप क्या करेंगे? लेकिन जी हम इस ऑपोजिशन को इतना ही समझते हैं कि ये सियासी बेरोजगारों का एक टोला है जो सिर्फ अपनी सियासत को, अपने एनआरओ को जिंदा रखने के लिए जो है ना ये एहतजाज करता है। सारी दुनिया ने इनका तमाशा देख लिया है कि जब कोई अवामी मफाद की बात होगी, जब कोई ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की बात होगी, तो या ये कोरम पॉइंट आउट कर देंगे, या ये वॉकआउट कर देंगे, या ये गिनती के ऊपर हुकूमत को सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि हुकूमत कोई अवामी मफाद का फैसला ना कर सके, ख़वातीन के लिए लेजिस्लेशन ना कर सके, या कोई ऐसी चीज़ हुकूमत ना कर सके जिससे इस अवाम को रिलीफ मिले। तो हमें तो इस ऑपोजिशन से बिल्कुल ना किसी जिससे कह लें पहले खौफ था, ना हमें अब खौफ है, क्योंकि ये 11 जमाती इत्तेहाद जो है, गैर फितरी इत्तेहाद जो है, ये सिर्फ मफादात के लिए इकट्ठा होता है। और आपने जैसे कमर ज़मान काहिरा साहब की स्टेटमेंट तो देख ही ली होगी कि वो क्या कह रहे हैं। सो ये इन सबको एक ही डर लगा रहता है कि कोई मेरे से पहले एनआरओ ना ले ली। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा साहब हमारे साथ तो मौजूद थी, इस टॉपिक के बारे से गुफ्तगू करी थी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।